اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ کے راستے میں سنگھرش، سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ ترجمہ: پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا ہے جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور تم پھر نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھر اور گھر سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ تفسیر: یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ چرادست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں کو فلسطین سے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص اس کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکے، لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی کہ وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے درخواست جو کی کہ خلیفہ کی تقریر نہیں ہے بلکہ ایک بادشاہ کی تقریر کی تھی۔ اس سلسلے میں بائبل کتاب سموئیل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ سموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کو عدالت کرتا رہا۔ تب سب اسرائیل بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے۔ اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات سموئیل کو بری لگی اور سموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سموئیل سے کہا، جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان کیوں نہ لو؟ مان کیوں کہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے، میں ان کا بادشاہ رہوں۔ اور سموئیل نے ان لوگوں کو جواب جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر مسلط جو سلطنت کرے گا اسی کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا اور اس کے رتھوں کے آگے بیٹوں کو دوڑائے گا، اور ان کو 1000 کے سردار اور 50,000 جمعدار بنائے گا، اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصلیں کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کا ہتھیار اور رتھوں کا ساز بنوائے گا، اور تمہارے بیٹیوں کو لے کر گندھم اور باورچن اور نان پورنا بنوائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتونوں کے باغوں کو جو اچھے ہوں گے لے کر اپنے خادم گاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خواجاؤں اور خادموں کو ادا کرے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل
نوجوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا اور تمہاری بھیڑ بکریوں کا 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جو تم اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر بادشاہ خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو تم لوگوں نے سماویل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، یہ ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور قوموں کے مانند ہو، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ خداوند سماویل کو فرمایا، تو ان کی بات مان اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ باب 7 آیت نمبر 15 تب باب 8 آیت نمبر 22۔ پھر سماویل لوگوں سے کہنے لگا، جب تم نے دیکھا کہ بنی اموان کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا، تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کر، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس لیے تم نے درخواست کی تھی۔ دیکھو، خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم خداوند سے لڑتے ہو اور اس کی پرستش کرتے ہو اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، تو تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے، خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر۔ پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو، تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، جسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لو کہ اور دیکھ بھی لوگے کہ تم خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنے بڑی شرارت کی۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہگار ٹھہروں، بلکہ وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتا دوں گا۔ باب 12 آیت نمبر 12 اور 23۔ کتاب سماویل کی اس تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کی قیام کا یہ مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے، اس سے یہ غیر متعلق ہے کہ ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہ تھا۔ یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے اور ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی اور ان کے اندر اخلاقی انضباط کی کتنی کمی تھی، جس کے سبب سے آخرکار وہ گر گئے۔ اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کریں۔ اس کی تفسیر بہت لمبی تھی، مگر میں ہر تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی ایک بات آپ کے پاس پہنچ جائے، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اور آپ بھی اس کو اسی ترتیب سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو عربی، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر۔ قرآن سمجھ میں جب آئے گا، اس کو سمجھ کے اپنے دماغ اور دل میں بٹھا کے پھر اس پہ غور و فکر کرنا، پھر اس کے حساب سے زندگی بسر کرنا، پھر لوگوں کو بھی اسی کے حساب سے آپ کو بتانا ہے اور نصیحت کرنی ہے۔ یہی ایک کتاب ہے جو ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ ہدایت کی کتاب کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اور مجھے بھی۔
اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زندگی بسر کر کے دکھائی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کو سب کو اسی کی دعوت دی ہے، اور اسی کے حساب سے وہ جلیل القدر صحابہ بن گئے تھے۔ تو ہمیں نبی کی سنت اور نبی کے کردار اخلاق اور ان کی سیرہ کو سمجھ جائیں گے تو قرآن کو بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننی ہے جیسے کہ اس نے ہمیں کیا ہے۔ ہم اس کے غلام ہیں اور وہ ہمارا آقا ہے، ہمیں ایک ایک بات پہ اس کی عمل کرنا ہے۔ سانس تو لے نہیں سکتے ہم اس کے بغیر، جب چاہے وہ ہماری سانس روک دے۔ ہمارا باپ تو نہیں روک سکتا، ہماری ماں تو روک نہیں سکتی، نہ ہمارے خاندان والے، نہ کوئی۔ اور اگر کوئی ہمیں مارتا بھی ہے یا ہم کہیں شہید ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس بیکار کی دنیا سے جائیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے الحمدللہ۔ تو اسی لیے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے تیاری کر لیتے ہیں ہم موت کی، اور سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا جو قدم ہوگا وہ ہمارا قبر ہے۔ تو قبر کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے بھائیو۔ قرآن کی نصیحت ہمیں یہ آیات سکھاتی ہے کہ کیول بڑے بڑے دعوے کرنا پریاپت نہیں ہے۔ جب اللہ کے راستے میں پریکشا اور سنگھرش کا سمے آئے تو سچے ایمان والے لوگ دھیریہ اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کے دوارا نیوکت یوگیہ نیتو کا سمان اور اس کا پالن کرنا بھی سفلتا کا مہتوپورن کارن ہے۔ اللہ کا حکم ہمارے والد کو دیا تھا، ہمارے باپ کو، آدم علیہ السلام کو، وہ نبھا کے چلے گئے الحمدللہ، اور ہمیں بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جو بھی ساری ان کی اچھی باتیں تھیں ہمیں وہ لینی ہے، اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حساب سے زندگی بسر کرنی ہے، یہ سمجھ لیجیے تو فلاح پا جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔